بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم تمام لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے بے پناہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ سنائیں گے جس کو سننے کے بعد آپ حیران ہو جاؤ گے اور یہ جانو گے کہ آخر الو انسانوں سے اتنی نفرت کیوں کرتا ہے۔ ناظرین محترم، دنیا میں ایک پرندہ ایسا بھی موجود ہے جسے لوگ نصیحت کی علامت سمجھتے ہیں۔ اس پرندے کو لوگ الو کے نام سے جانتے ہیں۔ کچھ لوگ اس کو گھر میں پریشانی لانے والا پرندہ بھی کہتے ہیں۔ کچھ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جس گھر میں یہ بول پڑے یا جس گھر میں یہ پرندہ آنے لگ جائے تو اس گھر میں بہت سی پریشانی مصیبت آنے والی ہیں یا کسی کی موت ہونے والی ہے۔ یہ پرندہ ہمیشہ ویرانوں میں ہی کیوں رہتا ہے؟ آخر یہ پرندہ کیوں سب سے چھپ کر ویرانوں میں رہنا پسند کرتا ہے؟ اس پرندے نے کربلا کے دن کیا دیکھا تھا؟ اس کے متعلق ہم آپ کے ساتھ مکمل اس ویڈیو میں شیئر کریں گے، لہٰذا اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین محترم، الو کو آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی ضرور دیکھا ہوگا۔ آپ نے یہ محسوس بھی کیا ہوگا کہ آخر پرندہ اداس ہی کیوں رہتا ہے، ہمیشہ ویرانوں میں ہی کیوں رہتا ہے۔ ناظرین محترم، سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام اور الو کے درمیان جو بات چیت ہوئی اس کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت طاقت عطا فرمائی تھی کہ آپ کسی بھی کیڑے مکوڑے یا جانور سے بات چیت کر سکتے تھے۔ ایک بار ایک الو حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، آپ کو سلام کرتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام الو کے سلام کا جواب دیتے ہیں، جس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی جانب سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ کھیت میں پیدا ہونے والی چیزوں کو تم کیوں نہیں کھاتے؟ جس کے بعد الو جواب میں کہتا ہے کہ میں اناج کو صرف اس لیے نہیں کھاتا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے صرف اس لیے نکالا گیا تھا کہ انہوں نے اناج کا ایک دانہ ہی کھایا تھا، اس لیے میں نے اناج کھانا چھوڑ دیا ہے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام الو سے سوال کرتے ہیں کہ دن میں تم کیوں نہیں نکلتے؟ جس کے جواب میں الو کہتا ہے کیونکہ دن کے وقت انسان ایک دوسرے پر ظلم کرتا ہے، اس لیے میں دن کو نہیں نکلتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جانب سے ایک اور سوال کیا جاتا ہے کہ جب تو ویرانوں میں ہوتے ہو تو اکیلے میں کیا بڑبڑاتے ہو؟ جس کے جواب میں الو یہ کہتا ہے کہ جب بھی میں ویرانوں میں بیٹھا ہوتا ہوں تو یہ سوال کرتا ہوں کہ کہاں گئے وہ تمام لوگ جو اس جگہ پر بسا کرتے تھے، بہت عیش و عشرت کی زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ الو کے ساتھ مخاطب ہونے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے الو کے بارے میں کہا کہ الو انسانوں سے بہت زیادہ محبت کرنے والا پرندہ ہے۔ میں نے کسی پرندے میں انسانوں کے لیے اتنی زیادہ محبت اور تڑپ نہیں دیکھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے تک الو انسانوں کے ساتھ ہی رہا کرتے تھے، انسانوں کے گھروں میں گھونسلے بنایا کرتے تھے اور انسانوں کی گھروں اور محلوں میں نظر آیا کرتے تھے اور انسانوں کے ساتھ ہی رہا کرتے تھے۔ جب کوئی انسان کھانا وغیرہ کھا رہا تھا، جب کوئی انسان کھانا وغیرہ کھا رہا ہوتا تھا تو الو اس کے پاس آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اس کے بعد وہ انسان الو کو تھوڑا سا
کھانا پھینک دیا کرتا تھا جس کو کھا کر الو جایا کرتے تھے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ اس چیز کی تسکین کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے تک الو انسانوں میں رہا کرتے تھے۔ ناظرین محترم، ایک بار ایک شخص حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے عرض کیا کہ آپ مجھے بتائیں کہ جو الو پرندہ ہے یہ ہمیشہ ویران جگہ پر ہی کیوں رہتا ہے اور یہ ہمیشہ اداس ہی کیوں رہتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اے شخص، آج جو پرندہ دیکھ رہا ہے یہ پرندہ ہمیشہ سے ایسا نہیں رہا کرتا تھا۔ یہ پرندہ ویرانوں میں نہیں رہا کرتا تھا اور نہ ہی یہ اداس رہتا تھا۔ اس کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا، اس کے بعد یہ پرندہ ہمیشہ کے لیے اداس رہنے لگا۔ یہ سن کر اس شخص نے عرض کیا، حضرت کیا ہوا تھا اس پرندے کے ساتھ اور کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمایا، اے شخص، یہ الو نام کا پرندہ ہے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے اور پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل سے محبت کرنے والا ہے۔ جب اس پرندے کو پتہ چلا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا میں اپنی تمام ساتھیوں کے ساتھ رکے ہوئے ہیں تو یہ الو کربلا میں جا پہنچا۔ حضرت حسین علیہ السلام سے کہنے لگا، یا حسین، میرے لیے کیا حکم ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے پرندے، تو یہاں سے چلا جا، کیونکہ کل جو بھی کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ساتھ ہونے والا ہے وہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ یہ سن کر اس پرندے نے کہا، یا حسین علیہ السلام، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، یہیں رہوں گا۔ جب الو پرندہ ضد کرنے لگا تو آپ نے فرمایا، ٹھیک ہے، تم رک جاؤ۔ اس کے بعد اس پرندے نے کربلا کا پورا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یزید نے امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو آپ کے بدن سے جدا کیسے کیا اور اس نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کے ساتھ جو ظلم ہوا الو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تب سے یہ پرندہ انسانوں سے نفرت کرنے لگا اور انسانوں سے دور رہنے لگا۔ یہ پرندہ راتوں کے بعد اندھیرے میں گھومتا ہے، جیسے ہی اجالا ہو جاتا ہے اور انسان اٹھ جاتے ہیں ویسے ہی یہ پرندہ واپس لوٹ جاتا ہے۔ کچھ لوگ الو کو منحوس سمجھتے ہیں، کسی کے گھر کے آس پاس آ کر بول دیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ کئی لوگ تو ایسے ہیں اس کی بولنے کی وجہ سے اپنا گھر بار چھوڑ دیتے ہیں۔ الو کو منحوس سمجھنا ایک جاہلیت سوچ ہے۔ ناظرین محترم، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت ساری معلومات ملی ہوں گی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور اس کے ساتھ ہی مزید اسلامک ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے، جو بالکل فری ہوتا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔